امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتے ہیں۔ نمبر 1 بد نیتی، نمبر 2 بد سیرتی اور بھائیوں کے ساتھ منافقت کا رویہ، نمبر 3 حقیقت قبول کرنے کے باوجود تصدیق نہ کرنا، اور نمبر 4 اوقات نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ ان کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 5 لوگوں سے بھلائی نہ کرنا اور صدقہ نہ دے کر خدا کا تقرب حاصل نہ کرنا۔ نمبر 6 فحش اور بے معنی گفتگو کرتے رہنا۔ آیت نمبر 65 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہی صحیح معنوں میں زندہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، بس تم اسے ہی پکارو اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرو۔ تعریف خاص ہے خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص نے بہت سے مسائل دریافت کیے اور چلا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ لوٹا کہ دوبارہ سوال کرے، تو امام نے فرمایا کہ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں اس کے بارے میں سوالات مت کرو، جبکہ جس کا تمہیں علم ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے، کیونکہ عالم جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم فقط اس عالم کو خدا سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے دست قدرت سے خلق کیا ہے۔ اس کی کوئی اینٹ سونے کی، کوئی چاندی کی ہے۔ ان کے درمیان لگنے والا گارا مشک اور کستوری کا ہے۔ اس کی خاک زعفران ہے، اس کے سنگریزے لولو مرجان ہیں۔ اس میں خدا نے قرآن پاک کی آیات کے حساب سے درجات قرار دیے ہیں۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ قرآن کے ایک واقعے کی تلاوت کرو اور جنت کے ان درجات میں داخل ہو جاؤ، اور کوئی شخص اس قاری قرآن سے اونچے درجے پر نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ تلاوت کی ہوگی، اور سوائے انبیاء، مرسلین اور صدیقین کے کہ فقط ان کا درجہ قاری قرآن سے زیادہ ہوگا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ مولا زہد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زہد کے 10 درجات ہیں، اور زہد کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ خدا کی رضا کا سب سے نچلا درجہ، سب سے ادنیٰ درجہ ہے۔ زہد کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ جو تم سے ضائع ہو جائے یا فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی کہا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ آیت نمبر 65۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جن لوگوں نے کتاب اور ان باتوں کا انکار کیا جن کو دے کر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تھا، انہیں عنقریب اس کے انجام کا علم ہو جائے گا، اور اللہ ایسے ہی کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ کہا گیا کہ اے فرزند رسول، اللہ نے کافروں کو مشرکین کا نام کیوں دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر و مشرک قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے کتاب کی تکذیب کی تھی۔ اللہ نے انبیاء کو کتاب اور اس کی تعویل دے کر مبعوث فرمایا۔ جو کتاب اور انبیاء کی بیان کردہ تعویل کا انکار کرے گا وہ کافر اور مشرک قرار پائے گا۔ جب طوق و زنجیر ان کے گلے میں ہوں گے اور ان کو کشاں کشاں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ آیت نمبر 71 اور 72۔ کفار و مشرکین کی گردنوں میں طوق و زنجیر ہوں گے اور انہیں کھینچا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے وادی زجنان میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک سیاسی مخالف کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس نے ان سے پانی کا سوال کیا تو ائمہ ہدیٰ نے اسے پانی دینے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ اس کی سزائے برزخ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہوں اور ان کا کوئی امام نہ ہو، انہیں آپ حضرات کی ولایت کی معرفت نہ ہو تو گناہگار ہونے کی صورت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ قبروں سے نہیں نکلیں گے۔ ان میں سے کسی نے اگر نیک عمل کیے ہوں گے
اور اس نے ہم سے عداوت کا مظاہرہ نہ کیا ہوگا تو اس کے لیے جنت کا دریچہ کھولا جائے گا جو کہ مغرب میں ہے، جہاں قیامت تک اسے سکون ملتا رہے گا۔ پھر وہ خدا کے سامنے حاضر ہو کر حساب دے گا۔ اس کے نتیجے میں یا تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو حکم خداوندی سے امید رکھنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ مستضعفین، کمزور، کم عقل افراد، بچے، مسلمانوں کے نابالغ اولاد، وہ بھی اسی معاملے میں بارگاہ رب العزت میں پہنچیں گے۔ اور جہاں تک دشمنان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو ان کے لیے دوزخ کا دریچہ کھول دیا جاتا ہے اور قیامت تک دوزخ کا دھواں، گرمی اور شعلے ان کی قبر تک پہنچتے رہتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں ان سے یہ کہا جائے گا، بتاؤ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ آیت نمبر 73۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ بتاؤ تمہارے وہ امام کہاں ہیں جنہیں تم نے خدا کے مقرر کردہ ائمہ کے مقابلے پر مانا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کچھ حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، آخر انہیں ہماری طرف ہی تو پلٹ کر آنا ہے۔ یہ خطاب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور فرمایا کہ اے نبی آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور جو وعدہ عذاب ہم نے ان کو دیا ہے اس کا بعض حصہ ہم ان کو اس دنیا میں بھی دکھائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شوخی، غرور، تکبر شرک میں سے ہے، ان کا زمین پر انجام دینا گناہ ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بنا کر بھیجے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کا آپ سے تذکرہ کیا ہے اور بعض کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے انبیاء وہ تھے کہ جن کی فعالیت مخفی تھی، یعنی خدا کا پیغام خاموشی کے ساتھ چھپ کر پہنچا رہے تھے، اسی وجہ سے ان کا ذکر مخفی رہا اور قرآن میں ان کا نام ذکر نہیں ہوا، جیسے کہ کئی انبیاء کا اعلانیہ ذکر ہوا ہے اور اسی کو یہ آیت بیان کرتی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ان کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا جو اپنی حرکات و سکنات سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آج تک حسین ابن علی کو ہنسانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن آپ اپنے 2 غلاموں کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ شخص آیا، اس نے آپ کی گردن سے چادر اتار لی اور ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک بہروپیہ ہے جو اپنی حرکات سے اہل مدینہ کو ہنسایا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ خدا نے ایک دن مقرر کیا ہے جس میں باطل نواز افراد خسارہ اٹھائیں گے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا۔ آیت نمبر 85۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرعون نے مرتے وقت ایمان قبول کیا اور اس نے خدا کی توحید کا اقرار کیا تھا، اس کے باوجود خدا نے اسے کیوں غرق کیا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ایمان لایا تھا جب وہ مر رہا تھا اور اس کی زندگی کے آخری لمحات تھے۔ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ڈوبتے وقت جب یہ کہا کہ میں خدائے واحد پر ایمان لا چکا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کو یہ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ متوکل کے عہد حکومت میں ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت سے زنا کیا، وہ پکڑا گیا، اسے متوکل کے پاس بھیجا گیا۔ متوکل نے جیسے ہی اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ وہاں پر موجود قاضی یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اب اس پر کوئی حد شرعی جاری نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے اسلام نے اس کے شرک اور اس کی بدفعلی کو منہدم کر دیا ہے۔ بعض افراد نے کہا کہ اس پر 3 حدود نافذ کی جائیں گی۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور طرح کی باتیں کیں۔ متوکل نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا اور ان سے اس سلسلے میں رہنمائی طلب کی۔ امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا کہ اسے اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ امام علیہ السلام کے اس فتوے پر قاضی یحییٰ اور سامرہ کے دوسرے
फ़क़हा ने एतराज़ किया और उन्होंने मुतवक्किल से कहा कि हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का जवाब किताब व सुन्नत से मुताबिकत नहीं रखता। मुतवक्किल ने इमाम को लिखा कि उलमाए सामरा बशमूल याहिया बिन अक़सम ये कहते हैं कि आपका ये फ़ैसला किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, आप इसकी वजाहत फरमाएँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में यह आयत लिखी, सूरह मोमिन की आयत नंबर 85। फिर जब उन्होंने हमारे आज़ाब को देखा तो कहने लगे कि हम खुदाए वाहिद पर ईमान लाए हैं और जिन बातों का शिर्क करते थे इन सब का इनकार कर रहे हैं, मगर आज़ाब देखने के बाद उनका ईमान उनके लिए नफ़ा बख्श न हो सकता था, क्योंकि अल्लाह का मुकर्रर करदा ज़ाब्ता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा है। इस वक्त काफ़िर लोग खसारे में पड़ गए। जब मुतवक्किल ने इमाम का ये जवाब पढ़ा और सूरह मोमिन की इस आयत को पढ़ा तो उसने हुक्म दिया कि उसे इतने कोड़े मारे जाएं कि वो मर जाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। या बारी इलाह वहक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, नसीहत को कबूल करें और नसीहत समझ कर कुरान पाक की आयत पर अमल करें। परवरदिगार दो आलम, हमें हमारी औलाद को इस सिरात मुस्तकीम पर कायम रखना जो सिरात मुस्तकीम अहले बैत और आइम्माए कराम की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में परवरदिगारा हमारी औलाद को हमें हिदायत की राह पर कायम रखना, हमारी औलाद को दुनिया में और आखिरत में हमारे लिए बाइस से ज़ेब व ज़ीनत करार देना, कुरान के अहकाम को पढ़ने और समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन की बख्शिश फ़रमा, उनकी मग़फ़िरत फ़रमा, उनके दरजात को बुलंद फ़रमा, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमा, जवारे मासूमीन में जगह अता फ़रमा, उनके गुनाहाने सगीरा व कबीरा को बख्श दे। परवरदिगार दो आलम, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, पालने वाले अपने गुनाहों की तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं। उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे जिनके मुआख़ज़े का तूने वादा किया, उन गुनाहों को बख्श दे जिनके सबब दुआएं तेरी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नहीं पाती, उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा दे जिनके सबब तेरे आज़ाब का नज़ूल होता है। पालने वाले, हम इंसान बहुत से आज़ाबों की ज़द में हैं और उसका सबब हमारे अपने ही आमाल हैं। पालने वाले, हमें नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे। परवरदिगारा दहशत गर्दी को नीस्त व नाबूद फ़रमा, अहले पारा चनार पर रहम फ़रमा, जो शहीद हो गए परवरदिगारा उन्हें अपने जवार में बुलंदी दरजात अता फ़रमा, वहाँ के हालात को दुरुस्त फ़रमा और ज़ालिमों को, दहशत गर्दों को नीस्त व नाबूद फ़रमा। यहूदियत और ईसाइयत की चालों को उन्हीं पर पलट दे। इस्लाम का बोलबाला फ़रमा, अहले कश्मीर पर रहम फ़रमा, अहले फ़लस्तीन पर रहम फ़रमा। परवरदिगारा इसराइल को नीस्त व नाबूद फ़रमा और इस्लाम का बोलबाला फ़रमा। जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उन्हें ये सआदत नसीब फ़रमा, जो जा चुके हैं उन्हें बार बार अपनी बारगाह में तलब फ़रमा। परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिसने दुआ के लिए कहा उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फ़रमा। हर बीमार को सेहत कामिला, सेहत आजला अता हो। परवरदिगारा हर खाली गोद को बेऐब औलाद से नवाज दे, जिन्हें नवाजा है उन्हें सलामत रखना। परवरदिगारा अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमारी औलाद को नेक और सआदतमंद बनाना, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में हमारी औलाद को बाइस ज़ीनत बनाना। परवरदिगारा, जो बच्चे इम्तहान दे रहे हैं, देने वाले हैं, उन्हें सुनहरी कामयाबी अता फ़रमा, इल्म की दौलत से माला माल फ़रमा। पालने वाले वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, मज़लूमों की मदद फ़रमा, गरीबों पर रहम फ़रमा, जो कैद हैं उन्हें कैद से रिहाई अता फ़रमा। परवरदिगारा, जो लोग शहीद हुए इस हादसे में, पालने वाले तो उन्हें अपने जवार में बुलंदी दरजात अता फ़रमा, हमारे मुल्क पर रहम फ़रमा, हमारे हुक्मा को इंसाफ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा, इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ और जो लोग बेचारे मज़लूम मारे गए, परवरदिगारा तो उन सब को अपने जवार में बुलंदी दरजात अता फ़रमा, उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और इस तरह के हादसों से तो हम सब की हिफाजत फ़रमा। पालने वाले, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।